الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون تتقلب فيه القلوب والأبصار وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایک بار برکت مہینہ نصیب کیا۔ حتی الامکان ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے اور امید رکھنا بھی چاہیے کہ یقین اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیں مالا مال کرتا رہے گا، اور اس دہا میں اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اب چند دن جو رہ گئے ہیں اس میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں رمضان کے لیے، رمضان کے اینڈنگ، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، شب قدر بھی ہے، تاخیراتیں ہیں، صدقہ فطر ہے، عیدین کی فضیلتیں ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ ہیں۔ لیکن ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہماری عبادتوں کے ذریعے سے جو بھی ہم کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ قبول ہو جائے ہمارے لیے۔ اور اس مناسبت سے آج کا جو عنوان ہے میرا مختصر سا زکوٰۃ کے تعلق سے، چونکہ تمام احباب جانتے ہیں اسے، سب کو معلومات بھی ہیں اس تعلق سے، لیکن پھر بھی ایک ریویژن، ایک یادے کے طور پر چند مسائل اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ ایک آیت میں نے سورہ نور کی تلاوت کی، آیت نمبر 37۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے جو دنیا میں مصروف بھی رہتے ہیں، کاروبار میں مصروف بھی رہتے ہیں اور کماتے بھی ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے جو ہے آخرت سے دور نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ان کو آخرت کی فکر بھی لگی رہتی ہے، آخرت کی کامیابی کو اپنا گول، اپنا ٹول مان کر ہمیشہ چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا رجال لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں روک نہیں سکتی اللہ کی یاد سے، ان کے کاروبار، ان کی تجارت، ان کے بزنس، ان کے ایکٹیویٹیز، یہ مصروف رہتے ہیں، رہنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ذکر کو بھی برابر قائم رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دینے کے حقوق بھی دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ایک کیفیت ہے۔ پھر ان کی تعریف میں کہا گیا کہ اقامت الصلاۃ، وہ نماز کو ریگولر ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے نظم کو قائم رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ کرتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اس دن، جس دن اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، کیا ہوگا، اللہ قبول کر لے۔ یہ ایک کیفیت یہاں آئی ہے۔ اور ایک سورہ نور میں 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہاری زندگیوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے خاندانوں میں ہوتی رہے گی۔ اور ایک آیت ہے سورہ حج میں
یہاں پر ایک اور مرتبے کے ساتھ کہا جا رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہمیں زمین میں کچھ طاقت دیے، کچھ پاور دیے، کچھ ان کو اختیارات دیے، تو مومن ان اختیارات میں سب سے پہلی چیز کیا کرتا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے نظم کو قائم کرتا ہے، وامروا بالمعروف، سوسائٹی اور سماج کے اندر آزو بازو میں بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ کام اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ آخرت کے اندر اس کے نیکیوں میں ذخیرہ ہو جائے۔ سورہ حج کے اندر اس طریقے سے اگر ہم پورے قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو 26 سورتوں کے اندر جہاں نماز کا ذکر آیا ہے اس کے فوری بعد زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، 26 سورتوں۔ تو نماز جیسے فرضیت ہے ویسی ہی زکوٰۃ بھی فرضیت ہے۔ زکوٰۃ کا پرپس کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم، دیکھو یہ زکوٰۃ سے پرپس یہ ہے، مقصد یہ ہے تمہارا مال پاک ہو جائے اور تمہارے دل کی تطہیر بھی ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اب حضرت عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیہم صدقۃ، اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم، تمہارے مالدار جو طبقہ ہے اس سے لیا جائے، وترد علی فقرائہم، اور ان سے لے کر ان لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے جو ضرورت مند۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ بہت اہم رکن ہے، اسلام کا ایک پلر ہے، اس کی فضیلتیں۔ اب زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں، جو مال آپ کے پاس جمع ہوا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے اس مال کو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بڑھوتی ہوتی ہے۔ آپ زکوٰۃ دینے والے بہت سارے احباب جانتے ہیں کہ ہر سال آپ اندازہ لگائیے، گزشتہ سال جو زکوٰۃ دیے اس سال کیلکولیٹ کریں گے تو بڑھ کے ہی رہیں گی، کمی نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کا ایک خاص اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کمی نہیں ہوتی، بڑھ گئی۔ اگر ایک آدمی ہے کچھ سونا خرید کے رکھا ہے، کچھ خریدا نہیں، مزید گزشتہ سال زکوٰۃ نکالا، اب اس سال زکوٰۃ نکالا، تو بھی اس کی زکوٰۃ بڑھ کے نکلے گی، کیونکہ لاسٹ ایئر جو ہے الگ ریٹ تھا، آج 64 کے قریب چلے گیا ہے ریٹ، تو اس لحاظ سے زکوٰۃ بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ زکوٰۃ سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اور تیسری ایک اہم چیز ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کا، اللہ جب کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اس سے بہتر کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ہمارے کاروبار کی ہے، ہمارے جائیداد کی ہے، مال ہے، تمام چیز کی اللہ حفاظت کرے گا، کیونکہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کاروبار میں کچھ آگ لگ گئی، جا کے بولے کہ آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، آپ کے کاروبار میں آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ میرا نقصان نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے برابر زکوٰۃ ادا کی۔ اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے، بعد میں جا کے دیکھے تو ظاہری کچھ ہوا تھا، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ یہ زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ نہ دینا، اس سے بچنا اور حساب صحیح نہیں کر لینا، یہ اچھے سمٹم نہیں ہے، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ایسا کرتے ہیں، قرآن میں بڑی خطرناک وارننگ آئی ہے، جو سورہ توبہ کے اندر 2 آیتیں ہیں، یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو کنز جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی جو بھی پیسہ، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اس کو برابر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو وارننگ دے دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ کیا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، وہ جو بھی وہ جمع کر کے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ایک عذاب کی شکل دے دے گا جہنم کے، فتقوی بہا، اس سے داغا جائے گا، جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، ان کی پیشانیوں پر، ان کی کروٹوں پر، ان کی پیٹوں کے اوپر، یہ نہ دینے والی۔ اور پھر کہا جائے گا
ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تم اپنی ذات کے لیے جمع کیے جو اللہ کا دیا ہوا تھا، اور فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکو تو وہاں ہم اللہ نے کہا نہیں خرچ کرے، اب اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے نکالتے تھے بھائی بعد میں نکال لیں گے، جلدی کیا ہے، کبھی دے سکتے، نیت خراب ہو جاتی یا بخل سے کام لیتے، کم ہو جاتا۔ بعض لوگ کبھی کبھار ڈر کے زکوٰۃ کا حساب نکال لیتے، لاکھوں میں آ جاتی، کبھی آ جاتی تو ہاں بعد میں دیکھ لیں، نیت ڈاواڈول ہوتی ہے۔ ان کے تعلق سے قرآن میں کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں اللہ نے اپنے فضل سے جو دیا ہے اس میں کنجوسی کریں یا بخل کریں یا ڈاواڈول کریں، بل هو خیر لهم، یہ وہ سمجھتے ہیں اپنے لیے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے اچھی چیز نہیں، اچھی علامت نہیں ہے۔ سیطوقین ما بخلوا یوم القیامہ، یہ پوری چیز ان کے گلے کا توق بن جائے گی قیامت کے۔ اور ساری آیتیں ہیں دوستوں، اس سے تعلق سے پڑھیے آپ۔ احادیث میں کتاب الزکوٰۃ مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، باقاعدہ ایک باب ہے، ایک عنوان ہے، ایک ٹاپک ہے، بڑی ڈیٹیلز میں ہے سر، کیونکہ یہ رکن ہے اسلام کا، ایک اہم ترین پلر ہے، اس میں کہا گیا ہے۔ اب زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ آپ کے پاس ایک نصاب، ایک بجٹ جو اللہ نے مقرر کیا اس کے حساب سے مال ہو، اتنا ہو تو بھی ہے، اس سے زیادہ ہو تو بھی ہے، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ کن پر زکوٰۃ دینا ہے؟ فہرست ہے قرآن کے یہ حدیثوں کے اندر، سونا چاندی، ایگریکلچر لینڈ، مال تجارت، مویشی جو جانور ہوتے ہیں، وہ گھر جس سے کرایہ آ کر آپ سیونگ کرتے ہیں، وہ زمین جو آپ نے کمرشل پرپس کے لیے لی ہے اس کے لیے ہے، بینک میں جمع ہوئی رقم، ایمپلائز کا پی ایف پروویڈنٹ فنڈ، وہ چونکہ آنے والا ہوتا ہے، یا آنے کے بعد نکالے یا ہر سال نکال دیں، وہ اپنی رقم ہوتی ہے، بینک ڈپازٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ جانتے ہیں ان تمام پہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب قرآن میں حدیثوں میں دیا گیا ہے، اس سے حساب دوسری چیزوں میں کر لینا۔ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی اتنا ہے تو زکوٰۃ دے دینا۔ اب بعد لوگ کیا ہے اس کے بعد ہے تو سمجھتے نہیں، انکلوڈنگ ہے پورا، اتنا ہے تو دے دینا۔ اگر فرض کرو کسی کے پاس 4 تولے سونا ہے، 3.5 تولے چاندی ہے، یہ دونوں ملے تو 7.5 ہوتے ہیں، تو 7.5 ہوتے ہیں، وہ نصاب میں آ جاتا ہے، دونوں کا الگ الگ کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، اور یہ ہمیشہ دینا پڑتا ہے، ہر سال دینا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ زکوٰۃ کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے 1 سال کا گزرنا، آپ جو سیونگ کرتے ہیں جو بھی ہے 1 سال گزر جانا۔ اگر فرض کرو آپ 2 مہینے کوئی چیز خریدے ہیں، یعنی سونا خریدے ہیں، 4 تولے 6 تولے سونا خریدے ہیں، اب نہیں ہوگا اس کی زکوٰۃ، 1 سال کے گزرنے کے بعد آئیں گی، 1 سال گزرنا۔ دوسری شرط جو زکوٰۃ میں امپورٹنٹ ہے، آپ کے زکوٰۃ کی تمام چیزوں کا کیلکولیشن کرنا، حساب کرنا، باقاعدہ فائل بنائیے، ہر انکم ٹیکس کی فائل بنتی ہے ہمارے پاس، الیکٹریسٹی کی فائل بنتی، ہر چیز کی فائل بنتی، زکوٰۃ کی بھی فائل ہونی چاہیے، بننا چاہیے، تو جو ہے کیلکولیشن کرنا، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے آپ کس کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ نیت دل میں ضرور کر لیں کہ میں یہ زکوٰۃ فنڈ سے دے رہا ہوں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نیت یہ زکوٰۃ فنڈ سے۔ پہلی شرط سال گزرنا، کیلکولیشن کرنا، آپ جس کو دیتے ہیں زکوٰۃ فنڈ کی دل میں نیت تو بھی کرنا۔ اگر فرض کریے آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کریں، 1 لاکھ روپے بھی خرچ کر رہے ہیں تو وہ خیرات میں جائے گا، زکوٰۃ اپنی جگہ رہ جائے گی۔ نیت دل میں کر لے، زکوٰۃ فنڈ سے میں کسی کو مدد کر رہا ہوں، دل میں کر لینا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے؟
قرآن نے ایک فہرست دی ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60، اور اس آیت میں 8 چیزیں بتائی گئی ہیں. ان 8 میں آپ کے زکوٰۃ کے فنڈ کو ڈائیورٹ کر کے سب میں تقسیم کرنا چاہیے. خالی ایک ہی نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں اس کے ذمہ آتی ہیں. وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ آیت نمبر 60 ہے، پڑھ لیجیے. انما الصدقۃ للفقراء والمساکین والعاملین وغیرہ وغیرہ. اس میں 8 جو مت بتائے گئے ہیں. نمبر 1 فقراء، فقیر کی جمع ہے. وہ لوگ مال تو ہے، ضرورت کے لیے ان کی کو کافی نہیں ہوتا ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہوتے، بس نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو فقیر کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ فنڈ دینا ہے. نمبر 2 مسکین، عاجز. یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت زندگی کے لیے کچھ نہیں ہے، کمانے کی طاقت ہے مگر ان کو کمائی نہیں ملتی ہے، روزگار مہیا نہیں ہے، پریشان حال ہیں. یہ حساس لوگ بھی ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی نہیں چاہتے. جسے قرآن کے الفاظ میں والسائل والمحروم، سائل ہے جو آ کے پوچھتا ہے اسے تو دیتے ہیں. ایک محروم ایسا خوددار آدمی ہوتا ہے جو بہت ضرورت مند ہوتی ہے اور انہیں ہاتھ نہیں پھیلاتا، جس کو قرآن نے محروم کہا، اس کو بھی دینا ہے. یہ ہے جو مساکین. نمبر 3 عاملین. اس زمانے میں سینٹرلائز زکوٰۃ تھی اسلام کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو سب سے بڑا ریولیشن اپنی کنٹری میں جو قائم کرے حضرت ابوبکر، 2 چیزیں قائم کرے. ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ دین سے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. آپ نے بڑے منظم طریقے سے آپ کے وصال کے بعد جمعہ کا ایک پہلا خطبہ دیا جس میں قرآن کی آیت پڑھی، اے لوگوں اگر پیغمبر کے چلے جانے سے کیا دین ختم ہو جائے گا؟ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ ہمیشہ ہے، اور اس کو متحد کر کے ایک ریولیوشن لایا آپ نے. پھر دوسری چیز آپ نے کیا کیا؟ پوری کنٹری کے اندر زکوٰۃ کے سسٹم کو نافذ کیا، سختی سے امپلیمنٹ کیا. آپ نے یہاں تک یہ بھی کہا اگر زکوٰۃ کی کوئی رسی بھی نہیں دیتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا کہا. یہ سینٹرلائز زکوٰۃ کا تھا اس زمانے میں، سمجھے آپ. تو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے تھے، جاتے تھے، ان کو کچھ پرسنٹیج دیا جاتا تھا. آج کل مرچ والے لیتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ کا فنڈ دے سکتے ہیں. چوتھی چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، کئی لوگ جانتے نہیں، یا جانتے ہیں تو ذرا جھجک کرتے ہیں. ایک لفظ ہے اس میں قرآن استعمال کیا ہے، مؤلفۃ القلوب. وہ لوگ ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے سے بڑے متاثر ہیں. دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ آ جائیں ہمارے پاس، ہمارے دین کو قبول کر لیں، ہمارے ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر، لیکن ذرا جھجکتے ہیں کہ اگر میں دین قبول کر لیا تو میری اکانومی کیا ہوگی، میری معیشت کیا ہوگی، اور میرا نقصان ہوگا. تو ایسے لوگوں کو اپنے طرف اٹیک کرنے کے لیے، دل مول لینے کے لیے زکوٰۃ فنڈ سے مدد کریں. مؤلفۃ القلوب قرآن کا لفظ ہے. یا کوئی آدمی بہت زیادہ ہے، دشمن ہے، دشمنی کرتا ہے، کبھی کبھار اس کو کچھ عطیہ، اس کو فقہا نے 2 چیز بتائی ہے، زکوٰۃ کے بجائے ایک عطیہ کے طور پر تھوڑا سا مدد کرو تو اس کی دشمنی باز آ جائے گی، وہ ہم سے دوستی تو کرے گا. یہ جو ہے نا یہ بڑا اہم سسٹم ہے جو اسلام نے رکھا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. 5ویں چیز وَاغْفِرْ رِقَابَ، غلاموں کو آزاد کرنے کا تھا اس زمانے میں. آج بہت سارے مسلمان بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے کہ ہیئرنگ پہ کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور ان کو نکالنا ہے، مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، کئی چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں. ان کے لیے بھی، ان سے بچانے کے لیے آپ جو ہے نکالنا چاہیے ان کے لیے. ابھی حال میں NRC کے حساب میں، میں محتاط طریقے سے بولتا ہوں یا مسائل بڑے پیدا ہو جاتے کبھی، کہ NRC کے اس میں جب گئے ہوئے 3,500 قابل ترین اسٹوڈنٹس کو بند کر دیا گیا. قابل ترین ٹاپر تھے انجینئرس میں، سب میں ان کو بند کر دیا گیا. آج اس میں 1,000 ایسے قابل ترین طلباء کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے جہاں دن کی روشنی بھی نہیں پہنچتی. ابھی حال کی باتیں ہیں، سب تھوڑا احساس دلا رہا ہوں میں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کریں، اللہ تعالیٰ
ان کی حفاظت فرمائے، حرائق کی حفاظت فرمائے، جانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے کبھی کسی کے خلاف بھی ہمیں بولنا بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ان کے لیے۔ تو یہ چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر چھٹی چیز، قرضدار کو قرض سے بچانے کے لیے آپ زکوٰۃ فنڈ دیتے ہیں۔ آج ابھی حال میں انگلش پیپر میں ایک سروے آیا تھا، 60 یا 50% مسلمان عورتیں جو ہے سود کے اس میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار میں عجیب حالات ہیں، سمجھا، قرضوں میں ڈوبے ہیں، کوئی قرض ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ہے، جہاں تک ہو سکے اسے خرچ نکالنے کے لیے بھی زکوٰۃ فنڈ۔ اور ساتواں ایک مرد ہے مسافر پر، کوئی آدمی کسی ملک سے آ گیا، مجبور ہو گیا ہے یا مسافر ہے، اسے بھی زکوٰۃ فنڈ سے کرتے ہیں۔ اور آخری ایک مد ہے جس میں بڑی گنجائش نکالی گئی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان میں آپ زکوٰۃ فنڈ کے ذریعے ڈیولپ کریں۔ لیکن زکوٰۃ کا جو پرپس ہے، مین پرپس کیا ہے؟ مین پرپس یہی رکھا اسلام نے، مسلمانوں کی اکانومک، ان کی معیشت، ان کا روزگار، ان کے رہن سہن کی زندگیوں کو اوپر لانا، یہ سب سے اہم مقصد ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس دہا میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہم جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما، جو نہیں دائے رہے ہیں ان کو توفیق عمل نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، ہمارے جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مالوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں خیر کے پہلو لا، ہمارے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی کیفیت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ، ہمارے نسلوں کو نیک، ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق نصیب فرما، اچھے کیریکٹر والے بنا، برے دوستوں سے بچا، نیک صالح تربیت میں فرما۔ اے اللہ، جن کو اولاد نہیں ہے تو اپنے فضل سے ان کو اولاد سے مالا مال فرما، جن کو اولاد ہوئی ہے ان کی اولاد مطیع و فرمان بردار، اسلام کے لیے ایک ذخیرہ اور سرمایہ کے طور پر انہیں بنا۔ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین، واخر الحمدللہ رب العالمین۔